منیب تھوڑا سا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. جو نواز شریف صاحب جو ہے منظر عام پر آئے اتنے ٹائم بعد, بڑا انہوں نے خطاب کیا اور بات کی. ویسے تو جو ہے دو باتیں اس میں ورڈ ڈسکسنگ ہے. ایک تو انہوں نے پرفارمنس کی بات کی, دوسرا انہوں نے کچھ ماضی کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جن لوگوں نے لانچ کیا ان کا بھی جو ہے وہ احتساب کرانا چاہیے. بڑی ویسے تو حیرانی کی بات ہے, نواز شریف صاحب جو ان کا سیاسی کٹ کاٹ ہے, جس طرح کے وہ لیڈر ہیں, وہ آتے اگر منظر عام پہ تو آ کے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کی کچھ بات کرتے, کچھ دہشت گردی میں جو ملک گھرا ہوا ہے اس کی بات کرتے. لیکن ملک میں انڈیا پاکستان جنگ بھی ہو گئی تو بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئے تھے. تو وہ ایک ہی دفعہ نظر آئے تھے جب 27ویں ترمیم پہ ووٹ کرنا تھا, اور اب جب بائی الیکشن جو ہیں وہ جیتے ہیں. آپ اس سے پہلے یہ سوال کا جواب دیں, میں ایڈ کر دوں. انہوں نے کہا نا کہ پاک انڈیا بھارت جنگ میں, وہ تو پی ایم ایل نواز نے کہا تھا ساری پلاننگ ہی نواز شریف صاحب نے کی تھی. بعد میں یہ پتا چلا تھا کہ ساری, بعد میں لیکن یہ پتا چلا تھا کہ ساری آئی تھنک مریم اورنگزیب یا کسی نے یہ کہا تھا کہ ساری پلاننگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کی تھی. خیر اینی ویز, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب جب وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ جنہوں نے کیا ان کا بھی احتساب ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ماضی میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. ان کے اندر جو لوگ ازیوم کر رہے تھے کہ وہ اس لیے چپ ہے کیونکہ ان کے اندر غصہ ہے, ان کے اندر جو بہت زیادہ غم ہے اس چیز کا کہ ان کا جو اقتدار جس طرح سے چھین لیا گیا. تو واقعی پھر یہ بات تو سچ ثابت ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, اور ان کے بھائی کا وزیر اعظم بن جانا, ان کی بیٹی کا سی ایم بن جانا, یہ بھی ان کے زخموں پہ مرہم نہیں لگا سکا. دیکھیے, میاں نواز شریف صاحب نے لگ بھگ ایسی باتیں, جب وہ ان کو نکالا گیا 2017 میں تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا. پھر پی ڈی ایم جب بنی ان جلسوں میں انہوں نے یہی کہا کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب جواب دیں, آپ کی ذمہ داری ہے یا آپ کی وجہ سے ہوا. پھر آپ دیکھیے, پھر ایک وہ وقت ہم نے دیکھا جس میں میاں نواز شریف صاحب نے جو پاکستان آنا تھا 2023 میں, آنے سے کچھ دن پہلے میاں نواز شریف صاحب نے ایگزیکٹلی یہی بات کی. اب بھی میاں نواز شریف صاحب نے یہی بات کی. یہ بات ان کے دل کے بڑے قریب ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہونا چاہیے. خوش وہ بہت ہے کہ ان کی صاحبزادی کی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے, شہباز شریف صاحب جھنڈے گاڑ رہے ہیں, بڑا ٹھیک کام ہو رہا ہے. انفیکٹ جو اقتدار یا طاقت کا ہما ہے وہ دوبارہ سے میاں نواز شریف صاحب کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب فرملی بلیو کرتے ہیں کہ ہی واز رانگ, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, اس کا کفارہ لوگوں کو ادا کرنا چاہیے. لیکن جو نظام ریاست ہے اس کے اندر نہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کا کوئی لیڈر, بشمول ان کے بھائی جناب شہباز شریف صاحب یا ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ, جو کہ اپنے والد کے بہت قریب ہے ان کی صاحبزادی, وہ بھی شاید اس وقت اس بات کے اوپر پوری طرح بلیو کرتے ہو, لیکن شاید اس کو ایگزیکیوٹ نہ کرنا چاہتے ہو کہ کوئی احتسابی عمل یا وہ ہم اس میں جانا چاہیے ہمیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس جی ٹھیک ہے, اس وقت پولیٹیکل کیپٹل واپس لینے کا وقت ہے اور ڈیلیور کریں لوگوں کو تاکہ ہماری ساکھ جو پہلے تھی وہی بن جائے. باقی میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ ان کو یہ دل کے قریب یہ چیز رہی ہے اور رہے گی. یہ میں آپ کو بالکل بتا دوں, میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی اس سے نکل نہیں سکتے, یہ ان کے ذہن میں رہے گی. اچھا یہ منیب بتائیے گا, یہ ڈیمانڈ انہوں نے کس سے کی ہے؟ بھائی وزیر اعظم ہے, اس کے بعد یہ انہوں نے اپنے بھائی کو کہا ہے کہ جناب کے عمران خان صاحب کا اور وہ جنرل فیض صاحب تو وہ مطلب اتنے بڑی چیزیں نہیں تھیں, بڑے لوگ اور تھے, تو آف کورس ہی از ریفرنگ ٹو سم ادر پیپل. تو کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے؟ یہ کس کو انہوں نے ایڈریس کیا؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا ہے, کیونکہ 2 سابق چیف جسٹس تھے جو سمجھتے ہیں, جو میرا خیال ہے مائی ویو کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی طرف اشارہ ہے, اور ساتھ میں ثاقب نثار صاحب ہیں. آرمی کی طرف جائیں تو جنرل باجوہ صاحب کی وہ بات کہہ رہے ہیں. تو کیا وہ آرمی چیف سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا فیلڈ مارشل صاحب سے یا پرائم منسٹر آف پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ان کے اپنے بھائی ہیں اور ان کے بڑے اوبیڈینٹ بھائی ہیں, یا وہ یہاں پر چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ 1 منٹ کا کام ہے کہ آپ ان کو اگر چاہیں تو ایک یہاں اسپیشل وہ بنوا لیں, پارلیمنٹ سے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ایک نئی کورٹ بنوا لیں اور اس کے بعد ٹرائل کروا لیں, جیسے انہوں نے جناب مشرف صاحب کا کروانا کہ یہ کوشش کی تھی 2013-14 میں. یہ ڈیمانڈ ہے کس سے آخر؟ یہ صاحب جب میاں نواز شریف صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا مشرف صاحب والا, آپ کو یاد ہے مشرف صاحب اپنے فارم ہاؤس سے نکلے تھے لیکن کورٹ نہیں پہنچے تھے, پہنچ ہو کہیں اور گئے تھے. جی بالکل. تو اس کا خمیازہ بعد میں پھر سب کچھ بھگتا نا جی. اب پی ایم ایل این کا جو رینک اینڈ فائل ہے, اور ایون میں سمجھتا ہوں اوپر وہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ گو کہ باجوہ صاحب نے بڑا ظلم کیا, بڑی زیادتی کی. باجوہ صاحب نے
زیادتی میاں نواز شریف کے ساتھ تھی. باجوہ صاحب کو جو آرمی چیف ہے وہ میاں نواز شریف نے لگایا تھا, لیکن ان کے ساتھ زیادتی باجوہ صاحب نے کی. اب پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ جی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کا جواب دے چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف نے اپنا چارج سنبھالا تھا 2022 میں, اس کے بعد جو پہلا یوم شہداء تھا اس دن باجوہ صاحب فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کے, اس وقت وہ آرمی چیف تھے, ابھی فیلڈ مارشل نہیں بنے تھے, ان کے ساتھ دائیں جانب شاید بیٹھے ہوئے تھے کسی تقریب میں, اور پاکستان کی جو مسلح افواج ہے انہوں نے یہ میسج دیا تھا باجوہ صاحب از اے فری پاکستانی, وہ آتے ہیں جاتے ہیں, ان کی فیملی یہاں ہے, ان کے بچے یہاں پر ہیں, بچوں کے بزنسز یہاں پر ہیں, سب وہ کام کر رہے ہیں, کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے. دیٹ ایکچولی ٹیلز کہ پاکستان کی فوج انہیں کس نگاہ سے دیکھتی ہے ایز فارمر چیف. ان کو نہ ان کے کوئی چیز وڈرا ہوئی, نہ ان کے خلاف کچھ ہے, بلکہ ان کی کیٹیگری تو جو فیض امین صاحب ہیں ان سے بالکل 1000 گنا مختلف ہے. لہٰذا میاں نواز شریف صاحب کے دل میں یہ خلش ضرور ہے, اور ان کی چاہت یا خواہش یہ ہے کہ ان کا احتساب لوگوں کا کیا جائے. لیکن باجوہ صاحب نے اپنا کفارہ تو ادا کیا, انہوں نے مطلب میں فیل ونڈر کہ باجوہ صاحب کی سچویشن دیکھیں کہ وہ پہلے انہوں نے نواز شریف صاحب کو ناراض کیا, وہ آج تک ناراض ہیں, ان کا ٹرائل چاہتے ہیں, پھر عمران خان صاحب کو لائے ان کی جگہ, پھر عمران خان صاحب کی جگہ پھر ان کو شریفوں کو لائے. عمران خان صاحب بھی ناراض, شریف بھی ناراض, خان صاحب بھی ان کا ٹرائل چاہتے ہیں, آرٹیکل 6 پہ 100 باتیں کرتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی ان کا ٹرائل چاہتے ہیں. تو باجوہ صاحب کے ہاتھ کیا ہے سر اس پوری سچویشن میں؟ نہ وہ عمران خان صاحب کو پورا خوش کر سکے, نہ وہ ان کو شریفوں کو واپس لا کے خوش کر سکے. ویئر ڈز ہی اسٹینڈ ناؤ؟ سر کہنے میں کیا حرج ہے, باجوہ صاحب کو فرق پڑتا ہے, وہ آج ایک آزاد پاکستانی شہری ہیں. عمران خان صاحب سے ان کو شدید گلے تھے, عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں. میاں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے جو سمجھتے رہے, وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے. میاں نواز شریف صاحب کبھی اسے بھولیں گے نہیں, وہ کبھی اس چیز کو فراموش نہیں کریں گے, اور اس کو خود سے علیحدہ بھی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہوا وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا. لیکن میرے خیال میں یہ خواہش میاں نواز شریف صاحب کی ہے اور ان کے پاس ہے, ان کی خواہش ہے, لیکن اس کے اوپر کسی بھی لیول پہ کچھ نہ کوئی ہو رہا ہے, نہ کوئی ایسی سوچ. لاسٹلی سر, یہ 2 سال میاں صاحب چپ رہے ہیں, بلکہ ان کے مخالفین آج بھی قومی اسمبلی میں سن رہا تھا بیرسٹر گور صاحب کی مثال, انہوں نے ٹانٹ بھی کیا, طنز بھی کیا. انہوں نے کم از کم ہمیں یہ خوشی ہے 2 سال بعد میاں نواز شریف صاحب کا ماسک جو ہے نا وہ اتر گیا نا. دیٹ واز ویری میننگ فل, ڈبل میننگ ایک تھا کہ ماسک اتر گیا. جو میاں صاحب پہن کے رکھتے تھے وہ اس ماسک کی بات کر رہے تھے یا پولیٹیکل ماسک کی بات کر رہے تھے. آئی کانٹ سے اینی تھنگ. تو بیرسٹر گور صاحب نے آج ان پہ ٹانٹ کیا قومی اسمبلی میں, واز پریزنٹ دیئر ان دا پریس گیلری. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ 2 سال بعد ایسا کیا ہو گیا کہ میاں صاحب اب کہتے ہیں, جب وہ ان کے پارلیمنٹیرین جیت کے ہیں الیکشن, کہ یس ٹوڈے از دا ڈے کہ اب مجھے بات کرنی ہے, کھل کے کرنی ہے, اور پھر میں نے جرنیلوں اور ججز کے پیچھے جانا ہے؟ دیکھیے, جو ابھی گفتگو کی گئی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یا جو ہوا, میاں نواز شریف صاحب نے ایک چیز بڑی کلیئر, ابھی اکثر ڈسکشن ہوتی ہے, اور یہ پی ایم ایل این کے 2 لوگ ہیں ان سے دوست ہیں, ان سے بھی ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو نہایت ذمہ دار لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب ریٹائر ہو گئے, پیچھے ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, 2 اہم فیصلے تھے. میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی اور ان کی مرضی نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس چیز کی اونرشپ لیتے ہیں. وہ اونرشپ کیا ہے جی؟ ایک یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی تعیناتی اور ان کے نام پر ڈٹ جانا یہ کام میاں نواز شریف کا تھا, اور انہوں نے اس کے اوپر لکیر ڈال دی تھی کہ ان کے علاوہ میری حکومت, نواز شریف صاحب کی حکومت کسی کو آرمی چیف نہیں بنائے گی, کم واٹ میں جو مرضی ہو جائے. اور اندر جو کچھ ہوا, میں تو بہت سی چیزوں کا حیثیت صاف, آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں گواہ بھی ہوں جو کچھ ہو رہا تھا, میں نے لکھا بھی اس کے اوپر. لیکن ایک تو وہ بات تھی. اب یہ 27ویں ترمیم کے اندر بھی میاں نواز شریف صاحب کا آنا ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ نہ آتے تو ترمیم پاس نہ ہوتی, موجود تھا, ووٹس ایکسٹرا تھے کہ وہ پاس ہو جاتی. لیکن اس دن میں میاں نواز شریف صاحب کا آنا اس بات کے اوپر مہر ثابت کرتا ہے کہ وہ اس نظام کے سیکرٹری ہیں, اور وہ پرپز بھی اس دن آئے اور انہوں نے اون کیا ان ترامیم کو. اور میاں صاحب کے لیے سب سے زیادہ, یہ میں آپ کو بڑا یہ تجزیہ نہیں پیش کر رہا, باقی آپ خود اس کو اس کی تشریح کر لیجیے گا کلاسل صاحب, کہ آئی ڈی عدالت سے زیادہ وہ
جو آرٹیکل 243 کے تحت تربیت تھی اس کو آن کرنے آئے تھے. اور اس کے بعد پھر obviously by virtue of that amendment جو پھر تبدیلیاں ہوئی اور RBI ایڈمنٹ. میں آپ کی لاسٹ کامنٹ کر کے میں اس میں کہ مجھے آپ کو پتہ ہے اسٹرالوجی میں تھوڑی سی دلچسپی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو جو اسٹار ہے کیپریکارن ہے, اور کیپریکارنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دیر از اے باس اینڈ دین دیر از اے ریئل باس اینڈ کیپریکارنز آر دا ریئل باس. تو یہی دکھانے کے لیے آئے تھے کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے میرے بھائی صاحب یہ باقی سارے پاور میں, بٹ آئی ایم دا ریئل باس. میں جو چاہوں جب چاہوں وہ کہہ سکتا ہوں میں.